اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدی و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ الاعراف اس کی آیت نمبر 142 سے 156 تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ آپ سورہ الاعراف میں قریش کو رسولوں کی داستانیں سنائی جا رہی ہیں تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جا سکے۔ ان ساری داستانوں میں الگ الگ قومیں ہیں، الگ الگ رسول ہیں، قدر مشترک سب کا ایک ہی، ہمارا رسول آتا ہے جو کہ لازمی نبی تو ہوتا ہی ہے لیکن ہمارا رسول بھی ہوتا ہے۔ وہ بتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ رستہ ہے، اس پہ چلنے والوں کو کامیابی ملنی ہے، اس کا انکار کرنے والوں کو دنیا میں بھی مدد چکھنا پڑے گا، آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیوں کہ رسول نے اب یہ پیغام پہنچا دیا ہے، اب اس کے انکار کرنے والے ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں بچ کے چلے جائیں، انکار بھی کریں ان کو کچھ ہو بھی نہ۔ ان ساری داستانوں کی قدر مشترک یہی ہے۔ ہم نے شروع کر لیا تھا نوح علیہ السلام کی داستان سے، اس کے بعد کے انبیاء آپ نے پڑھ لیے، ہود، صالح، لوط علیہ السلام، اس سلسلے شعیب علیہ السلام، اس کی یہ داستان ہے جو اس سورت کی آخری داستان ہے، موسیٰ علیہ السلام کی داستان۔ یہاں اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے، اس کی کچھ تفاصیل ہم پہلے پڑھ کر آ گئے، وہی داستان اب جاری ہے۔ یاد ہوگا کہ ان کو فرعون کے چنگل سے نجات دے دی گئی، دریا کے پار وہ اتار دیا، اس دریا میں اس سمندر میں غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے، اور اترتے ہی انہوں نے کیا فرمائش کی، ایک قوم پہ سے ان کا گزر ہوا، جب تک یہ پہنچ نہیں جائیں گے فلسطین، کافی جگہ سے ان کا گزر ہوگا، تو ایک قوم پہ سے ان کا گزر ہوا جو کہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو انہیں فوراً فرمائش کی، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت بنا دو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، ہمیں بھی تو اللہ کا کوئی وجود میسر آئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام بڑا غصے بھی ہوئے تھے کہ تم کیسی جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو، اس اللہ کے بارے میں یہ فرمائش کرو کہ اس کے ساتھ ہم شرک کریں گے جس نے ابھی تمہیں اتنی بلائے عظیم سے نجات دی ہے، وہ تمہارے بیٹوں کو مار دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، کیا کیا ظلم کے بار تم پہ توڑے رکھے تھے، کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ ہوا کہ تم اس پانی میں سے نکل کر چلے آئے اور اس میں پوری اس فرعون کو اس کی قوم کو اللہ نے غرقاب کر دیا، اور نکل کے کہ تم توحید کے علم بردار بنو، تم اس شرک کی مجھ سے فرمائش کرتے ہو، تو اس پہ غصہ بھی بڑے ہوئے تھے۔ یہیں پر ہم نے یہاں تک ختم کیا تھا کہ ابھی تو تمہیں نجات دی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا بھائی انجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی تھی من آل فرعون، فرعون اور اس کی قوم والوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو بہت ہی برا عذاب تمہیں دیتے تھے، یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ تو قتل کر دیتے، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو جیتا چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ بہت ہی بڑا امتحان آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے۔ تو یہ آنکھوں سے دیکھ کر آئے اور پھر اس طرح کی حرکتیں، لیکن ایسے ہی تھے بنی اسرائیل، یہی ان کی تاریخ تھی، جب بھی یہی ان کی تاریخ ہے اب بھی، اسی لیے ان کو چنا بھی گیا۔ اچھا یہ بار بار علی میاں مجھ سے پوچھ چکے ہیں 2 مرتبہ، چنا اس لیے گیا کہ رہے توحید پر، وہ سرکشی اللہ کی کرتے رہے، آج تک اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں۔ ان کے ایک سیکشن نے مانگا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، باقی یہودیوں نے کبھی شرک نہیں کیا، سرکشی ہمیشہ کی، اسی کی سزا مل رہی ہے ان کو۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس طرح کی توحید بھی اللہ مان لے گا، توحید بھی اس کو اطاعت کے ساتھ چاہیے اللہ تعالیٰ، یہی تقاضا ہے نا کہ اب میں اللہ کو مانتا ہوں، نماز سے میں غافل ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں لوگوں کے معاملات سے غافل ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں لوگوں کو حق مارتا پھرتا ہوں، یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے، اللہ اس کو ماننا نہیں کہتا۔ لیکن پھر بھی کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا پر سے کہ یہ کوئی اللہ کا شرک کرتے۔ آج بھی چلیے دیکھیں آپ، وہ سب کچھ کر لیں گے، وہ نہ وہ عیسائیوں کا عقیدہ ٹھیک مانتے ہیں، نہ وہ ہندوؤں کا عقیدہ ٹھیک مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو ایک ہی ہے۔ یہ ہے یہودی، یہاں تک ہے ان کی بات صحیح، باقی تو سرکش ترین قوم ہے، ہمیشہ خلاف ورزی کی۔ اس کے بعد کیا ہوا، آیت نمبر 142 سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ وعدہ ہم بھی کہتے ہیں، آسان لفظ ہے، وَوَعَدْنَا، اور ہم نے کیا وعدہ، کس سے کیا، موسیٰ 30 لیلہ، 30 راتوں کے لیے ہم نے موسیٰ کو کہا آ جاؤ ہمارے پاس۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی، یہ کوہ طور پہ ملنی تھی ان کو۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، تمام کرنا ہم بھی کہتے ہیں، مکمل کرنا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے مکمل کیا، بِعَشْرٍ، 10 اور کے ساتھ، فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ، جب اللہ کی مدت پوری ہو گئی، 40 لیلہ، 40 راتوں کی، 30 تو اللہ نے مقرر کی تھی، ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ 10 راتیں پہلے چلے گئے تھے ملاقات، شوق ملاقات میں، تو اللہ کہتا موسیٰ جلدی کیوں آ گئے، ہم نے تو نہیں بلایا تھا ابھی، 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، انہوں نے کہا بس میرا دل چاہا میں جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے آ تو گئے ہو، بازی پوری ہو گئی، ذرا جا کے اپنی قوم کی خبر لینا، وہاں کچھ ہو گیا ہے، یہاں پر نہیں ذکر تھا اس کا، لیکن یہ اللہ نے پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ ذرا جا کے خبر لینا تمہارے پیچھے ہوا کیا ہے، پھر دیکھیں گے اس کا کچھ جھلک یہاں پر نظر آئے گی ہمیں، تو بات تو ہر جگہ سے پڑھیں گے تو پوری سمجھ میں آئے گی نا۔ تو ہوا کیا، 30 راتوں کے لیے ہم نے اس کو بلایا اور پھر اس کو مکمل کر لی، جب آگے اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب 40 راتوں تک رہو گے ہمارے پاس، بعشر، 10 اور، فتم میقات ربی، جب اللہ کی مدت پوری ہوئی، 40 لیلہ، 40 راتوں کی، وقال موسیٰ،
تو کہا موسیٰ نے لی یعنی اخی ہارون خلفنی فی قومی، اے ہارون تم جب جاتے ہوئے کہا انہوں نے، جب جانے لگے کہ اے ہارون ذرا تم دیکھ بھال کرنا، میرے خلیفہ کے طور پہ میری قوم میں تم رہو گے، فی قومی واصلح، اور تم کی اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد کرنے والوں کے ساتھ تم کبھی مت دینا، ان کی راہ پہ تم نے نہیں چلنا، تم نے ان میں رہنا ہے، نگرانی کرنی ہے اور ان کی اصلاح کرتے رہنا ہے۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب موسیٰ پہنچ گیا اللہ کی ٹھہرائی ہوئی جگہ پر اس مدت کو پورا کرنے کے لیے جو طے ہوئی تھی، وکلمہ ربہ، اور اللہ سے کلام کیا اس کے رب نے موسیٰ سے، قالا، کیا کہا، ربی ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام میں ذرا شوق تھا، رب کے حضور حاضر ہو رہے تھے، اس کے کہنے پہ اتنی بڑی ذمہ داری لی تھی۔ اس دن وادی سینا سے شعلہ لینے گئے تھے، پتہ معلوم کرنے گئے تھے، وہاں نبوت مل گئی تھی ان کو، لیکن فرعون کے پاس پہنچے تھے، اتنا کچھ ہوا تھا، وہاں نشانیاں دکھائی تھی، وہاں سے بچا کے اپنی قوم کو لے کر آئے۔ ضرور ان کے اندر یہ رسول ہونے کے ناطے، نبیوں کے ناطے اللہ کی ہدایت ملتی رہی تھی، وہی ملتی رہی تھی، یہ شوق پیدا ہوا کہ اس کی دید بھی ہو جائے کسی طرح، فطری جذبہ تھا ان کے اندر پیدا ہوا۔ قالا، ان کو جواب دیا گیا، لن ترانی، ارا کہتے ہیں دیکھنے کو، ترانی تم نہیں دیکھ سکتے ہمیں، لن ترانی ولیکن انظر الی جبل، تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، البتہ ہمیں تو تم نہیں دیکھ سکتے، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ فن استقر، اگر یہ مستقل رہا ہماری تجلی کے باوجود، ہم اس پہ اپنی تجلی ڈالیں گے، تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ ٹھہر گیا مکانہ اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، پھر تم ہمیں بے شک دیکھنا، یہ اللہ نے جواب دیا۔ تو دیکھیں ان کو ٹالا بھی نہیں، ان کو کہا پہلے دیکھ لو، تمہاری انسان ہونے کے ناطے کتنی وسعت ہے، کتنی کیپیسٹی ہے، تمہارے ادھر فطری جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن دیکھو ہونا کیا ہے، ذرا ہماری تجلی کو انڈائریکٹلی دیکھ لو پہلے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ رہ گیا تو پھر دوبارہ دیکھیں گے کیا فرمائش کرتے ہو، اور دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے اندر کیا تبدیلی رونما ہوگی۔ فلما تجلی ربہ، جب ان کے اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، للجبل، اس پہاڑ پر، جعلہ دکا، وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ، ظاہر اللہ کی تجلی تھی۔ وخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ نہ صرف گر پڑے بلکہ بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے، نہیں ہو سکا، اللہ کا دیدار تو دور کی بات تھی، وہ جو انڈائریکٹ بالواسطہ تجلی تھی اس تک کو نہیں سہار سکے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاقہ، دیکھیں افاقہ ہم بھی کہتے ہیں، بیماری سے افاقہ کہتے ہیں نا، افاقہ ہو گیا، دیکھیں وہ کتنا آسان لفظ آ رہے ہیں اگر ہم ذرا توجہ دیا کریں۔ فلما افاقہ، جب تھوڑا افاقہ ہوا، تھوڑے سنبھلے، طبیعت بہتر ہوئی، قالا سبحانک، یا اللہ تو ہر عیب سے بالاتر ہے، تو ہے سب سے بزرگ و بالاتر، تو پاک ہے، تو میں معافی کا طلبگار ہوں، توبہ مانگتا ہوں الیک کا، تجھ سے، ونا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، یعنی کہ اس کا نہیں کہ اس سے پہلے کوئی ایمان نہیں لایا، کہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں نے اپنے آپ کو بچھا دیا آپ کے آگے، میں جان گیا، مجھے تو اطمینان درکار ہو رہا تھا وہ مجھے مل گیا، مجھے کسی چیز کی حاجت باقی نہیں۔ فوراً اپنی روش چینج بھی کی، کوئی دیکھنے کیوں نہ، جب وہ رب ہے اس کی معرفت حاصل ہو گئی، یہ تو اس کی تجلی کا حال تھا جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا اور میں اس کو نہ سہار سکا، بس ٹھیک ہے، اپنی مجھے کیپیسٹی سمجھ میں آ گئی، اپنی کیپیسٹی اللہ کے اس عظیم الشان رسول کو سمجھ میں آ گئی، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ روزانہ دیدار کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور صبح بیان بھی کر دیتے ہیں اس کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، اللہ سے ملاقاتوں کا حال اللہ میں محفوظ رکھے۔ میں اس لیے باتیں عرض کرتا ہوں بغیر کسی کا نام لیے، اگر آپ نے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی ہم نے ان باتوں پہ توجہ دے دی، کبھی ان کو مان لیا، ہماری اولاد نے مان لیا، ہم بچ نہیں سکتے، حجت تمام ہے ہمارے اوپر، قرآن ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھا ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی اللہ تک پہنچ سکتا ہے اس کے نبیوں کے علاوہ، ابھی آپ عشاء کی پہلی صورت میں پڑھ کر آ گئے ہیں، سورہ آل عمران کا حصہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، بس ختم، فل اسٹاپ، ڈاٹ پیریڈ۔ اور آپ دوسری صورت میں پڑھ کر آ گئے، سورہ شورى کی آخری آیتیں، کہ اے نبی آپ کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آپ کو کبھی نبوت ملے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی کہ وہ کوئی تیاریوں میں نہیں کرے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی مشقیں نہیں کرے تھے ریاضت ہے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا، مجھے اب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا، کہہ رہے ہیں آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کبھی وحی کا علم ملے گا آپ کو، ہم نے آپ کو چن لیا، اور وہی بھی ان طریقوں سے آپ سے پہنچاتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ سے کوئی کبھی مخاطب نہیں ہو سکتا، کوئی وحی حاصل نہیں کر سکتا، نبوت ختم کی جا چکی۔ یہ اللہ کے عظیم الشان رسول کا داستان ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے،
بس اب اگر آپ نہیں دیکھ، سب یہی کہہ رہے ہیں نہیں دیکھ سکتے، اللہ تک اب نبی کے بعد کوئی نہیں پہنچ سکتا، سر آنکھوں پہ جو کہے پہنچ سکتا ہے، بس سمجھ جائیں یہ ہمارا رستہ نہیں ہو سکتا، یہ نبوت کا رستہ نہیں ہے، یہ دین کا رستہ نہیں ہے، یہ قرآن کی بتائی ہوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پہنچنا ہے جس کو پہنچے، کہاں پہنچے گا یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اب ہم میں سے جس کسی کو پہنچنا ہے، اس علم تک پہنچنا ہے جو القرآن میں ہے، اور اس عمل تک پہنچنا ہے جو سنت میں جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ دین کسی چیز کا نام نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہمارے پاس۔ باقی سر آنکھوں پہ ہیں وہ لوگ جو اس دین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ہماری، اس دین کی طرف، اس تک پہنچا دیں ہمیں، اور کہیں نہیں پہنچ سکتے ہم۔ قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سے، ان اصطفیتک علی الناس، میں نے تمہیں لوگوں میں سے چن لیا ہے اپنے لیے، برسالاتی، کس لیے؟ اپنی رسالت دینے کے لیے، تم ہو میرے رسول، وہ بھی کلامی، اور تم سے کلام کرنے کے لیے، فخذ، اخذا کہتے ہیں کچھ پکڑنے کو، فخذ تو پکڑو، ما آتیتک، جو میں نے تمہیں دیا، وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے رہو۔ ہدایت کیونکہ مل رہی ہے، وہ جو ہدایت ان کو دینی تھی اس کوہ طور پہ جو مل رہی ہے، جو تختیاں ان کو حوالے کی جا رہی ہیں، ساری ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، جس کو ہم تورات کہتے ہیں، اس کی ایلیبوریٹڈ فارم کو وہ ان کو دی جا رہی ہے، اور کہا یہ مل تو گئی ہیں تو شکر گزاروں میں رہنا۔ کیا شکر گزاری کریں؟ اس لیے تمہیں جو چنا گیا ساری انسانیت میں سے، ظاہر اس وقت کی بات ہو رہی ہے، تمہیں جو رسالت دی گئی، تم سے کلام کیا گیا، اور تمہیں وحی کے ذریعے یہ سب ہدایت دی جا رہی ہے، اس کی شکر گزاری ہوگی کیسے؟ اس کو سمجھ کر، اس پہ عمل کر کے۔ اس کی شکر گزاری کا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں۔ اذان کے جواب کا سب سے اچھا طریقہ ہے نماز پڑھ لینا۔ میں صرف زبان سے جواب دیتا رہوں، کلمے دہرا دوں اور نماز ادا نہ کروں وقت پر، یہ اذان کا جواب ہو سکتا ہے؟ اب ہم وہ بھی کریں اور حاضر بھی ہو جائیں، یہ حاضری کا بلاوا ہے۔ اسی طرح اس قرآن کو جس میں پڑھ رہے ہیں سب کچھ، ہم تورات تو نہیں پڑھ رہے بیٹھے ہوئے، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے سب کچھ، اس کی شکر گزاری کا بھی ایک ہی طریقہ ہے۔ میں نے کل بھی میسیج حاضر کیا تھا، بلکہ شاید آج صبح، یہ کتاب اللہ نے دی ہی اس لیے ہے کہ اس پہ غور کیا جائے، تدبر کیا جائے، اور اس کو بھی زندگی بنا لیا جائے۔ سورہ 7 کی آیت نمبر 29 غالباً، یہ اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یا کیا ہو سکتا ہے، پوٹینشلی ہوتا رہتا ہے، بس اس سے ہم کوشش کرتے ہیں اللہ ہمیں بچا لے اور ہم اس جگہ پر آ جائیں جس کے لیے کتاب دی گئی ہے۔ وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھ دیا، کتبنا، اللہ نے لکھ دیا۔ لکھ دیا کیا ہوتا؟ اللہ نے، موسیٰ نے لکھا بھی تو لکھوایا کس نے؟ وہی آ رہی ہے نا، اللہ نے لکھوایا۔ لہو فی الالواح، اس موسیٰ کے لیے، ان کی پوری قوم کے لیے، ان الواح پہ، ظاہر وہ پتھر کی تختیاں تھیں جیسے اس زمانے میں ہوتی تھیں، من کل شیء موعظہ، نصیحت کی ہر چیز جو ان کو دینی تھی اللہ نے دے دی۔ تو یہاں پہ ملتا ہے کہ جو کچھ بھی اس قوم کو جتنا دینا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ یہیں پر دیا ہے۔ من کل شیء موعظہ، ایک ایک لفظ دیکھیں، من کل ہم بھی جانتے ہیں ہر چیز، موعظہ ہم بھی کہتے ہیں اچھا واز کرنا، یہ سب کچھ وہاں ملا ہے۔ تو کچھ ادھوری معلومات نہیں تھی، جو کچھ ان کی قوم کے حوالے کیا جانا تھا، نصیحت کا والا ان کو دیا گیا۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، دیکھیے ایک ایک لفظ کتنا چمکتا ہوا ہے، ہر چیز کی تفصیل۔ ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ دنیا کے سارے علوم نہیں، جو کانٹیکسٹ چلا رہا ہے، جو ان کی قوم کی ہدایت کے لیے دینا تھا، وہ سب چیزیں ان کے حوالے کی گئیں۔ فَخُذْهَا، اب پکڑو اس کو، بِقُوَّةٍ، بہت مضبوطی کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی کہو، یہ تم بھی پکڑو زور سے، اور کیا امر کو اپنی قوم کو، وَقَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ بھی اس کو بہت ہی اچھی طرح تھام لے۔ تھام لے کیا مطلب؟ چمٹا لے اور چوما کرے اس کو، اور بغیر سوچے سمجھے اس کے صفحے پلٹا کرے، اور ہر لفظ پہ ثواب کما لیا کرے۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کا مطلب۔ بہت ہی اچھی طریقے سے اس کو پکڑ لو، تاکہ جب آگے بتائے کہ اس قوم نے کیا کیا سننے کے بعد، اس قوم نے یہ کیا کہ اس کو گدھوں کی طرح اٹھا لیا۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 یا 3 ہے کہ ہم نے دی تو تھی ان کو تورات، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَحُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، کیسے اٹھائی؟ کمثل حمار، گدھے کی طرح اٹھا لیا، یعنی کہ اس کو پتہ نہیں سیمنٹ لا دی ہوئے میرے اوپر یا علم نادا ہوا ہے، اور چلا جا رہا ہے۔ سورہ جمعہ بار بار پڑھتے ہیں۔ ایسے نہ ہو جانا مسلمانوں، وہ مغضوب تھے، انہوں نے ہماری ہدایت کو گدھوں کی طرح اٹھایا تھا۔ میں تو اپنی جہالت بتاتا ہوں آپ کو، کتنی زندگی گزر گئی، گدھا بھی شاید بہتر ہی تھا۔ کیسے اٹھایا تھا پتہ ہی نہیں، کیا لکھا ہے پتہ ہی نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو ختم نہیں کرنا، اب شروع کر لینا چاہیے، جانے کس کا وقت کب ختم ہو جائے۔ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، قرآن نہیں ختم ہو سکا ہم سے۔
ہم ذرا شروع نہیں ہو سکا، پر ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ اس ادنا کوشش کو قبول کر لے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ اٹھا لو، بہت ہی اچھی طریقے سے پکڑنا ہے اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ زندگی گزارنی ہے۔ سأریکم دار الفاسقین، ابھی تھوڑی دیر گزرے گی کہ تمہیں ہم فسق کرنے والوں سے ملانے والے ہیں، تمہارا سفر جاری ہے، ابھی تم اس کو پکڑو، اس کو سمجھو، اور ابھی تمہارا گزر ہونے والا ہے قوم کی طرف سے جو بڑا فسق کرنے والے ہیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے دے دی، لیکن اگر کوئی تکبر کرے گا ہرگز اپنی نشانیاں نہ سمجھنے دوں گا نہ عمل کرنے دوں گا، یہی اصول ہے اس کا۔ سأصرف، ابھی میں پھیرتا ہوں، عن آیاتی، اپنی آیت کی طرف سے، الذین، کن کو، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جن کو حق بھی نہیں اور استکبار کرتے ہیں۔ استکبار دو ہی چیزوں کا نام ہے، قرآن نے بھی بار بار بتایا ہے کہ اگر حق کے آگے پھر بھی ڈٹائی دکھا دی کہ میں نہیں مانتا، اس کو کہتے ہیں تکبر، اور کسی کو اپنے سے حقیر سمجھ لیا، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہتا ہے اسی سورہ الاعراف میں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تکبر کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے، یعنی کہ نہیں گزر سکتا۔ تو تکبر کرنے والے بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں وہی کتنے شاندار قرآن ہے، وہی مضمون، کیونکہ تھیم ایک ہی ہے، اور سنائے قریش کو جا رہا ہے جو تکبر کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں رسول کا، تو بار بار یہ ٹاپک بھی رہے گا موجود۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ کون لوگ ہوتے ہیں تکبر کرنے والے؟ یہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ جب کوئی دیکھنے موجود ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر ان کو ہدایت کا پتہ چل جائے رستے کا، لَا يَتَّخِذُوا، اس کی طرف نہیں جاتے، یہ نہ بتائیں کسی کو سبیلا، اس رستے کا۔ وہیں یرو سبیل الغی، لیکن اگر یہ سرکشی کا رستہ دیکھیں، یتخذہ سبیلا، اس رستے پہ فوراً چل پڑتے ہیں۔ یہ ہے استکبار والوں کا طرز عمل، ان کی زندگی، نہ یہ ایمان لانے والے ہیں، نہ صحیح ہدایت کو دیکھ کر اس رستے پہ چلنے والے ہیں، سرکشی ان کو بہت بھلی آتی ہے۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، لیکن یہ ہوا کیوں؟ یہ اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا اس لیے نہیں ہو رہا، اس لیے ذالک، یہ ہوا اس لیے ہے، بانہم، یہ کیسے لوگ ہیں، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وکانوا عنہا غافلین، اور غفلت برتی ہے ان کی طرف سے۔ تو نتیجہ تو یہ نکلنا ہی نکلنا ہے، یہ نتیجے کا بیان ہے کہ اس لیے سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، جھٹلا چکے ہماری آیات کو اور سرکشی میں مبتلا ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جنہوں نے جھٹلایا، یہ جب کے لیے بھی ہے۔ قرآن کا دیکھیں خود بتاتا ہے کب وہ ٹائم اسپیسیفک، پرسن اسپیسیفک بات کر رہا ہے، اور کب وہ ایسی بات کر رہا ہے جو ہمیشہ ویلڈ رہنی ہے۔ دیکھ لیے، والذین، جو لوگ، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیت کو جھٹلایا، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا۔ یہ دو طرح جھٹلائی جاتی ہے قرآن کے مطابق آخرت کی ملاقات، ایک وہ آنی ہی نہیں ہے، وہ آنی ہی نہیں ہے، دوسری وہ وہاں میری بنائی ہوئی پالیسی چلے گی، اللہ کی بنائی ہوئی نہیں چلے گی، یہ بھی آخرت کا جھٹلانا ہے۔ یہ بار بار اللہ بتا رہا ہے کہ کس طرح جھٹلائی جاتی ہے آخرت۔ ایک وہ جو آخرت کو مانتے نہیں ہے، دنیا بھری پڑی ہے، زیادہ تر ایسے ہی ہے کہ بس مر گئے، مٹی مٹی، ریزہ ریزہ، دوبارہ کون اٹھے گا، یہ کانسیپٹ ہے، سیدھا سیدھا مانتا ہی نہیں ہے آخرت کے بعد۔ اور دوسرا جھٹلانا کیا ہے اس سے بڑا، کیونکہ وہ تو شاید تصحیح کر لیں اپنی کبھی۔ دوسرا جھٹلانا ہے آخرت تو آئے گی لیکن پالیسی میری چلے گی، مجھے وہ بچائے گا، مجھے وہ بچائے گا، مجھے وہ بچائے گا، نبی میری جھوٹی شفاعت کریں گے، وہ مجھے نکال کے لے جائیں گے، وہ پہلے مجھے بھیجیں گے بعد میں اندر جائیں گے، یہ اپنی پالیسی چلانا ہے۔ اللہ کی پالیسی تو یہ نہیں ہے آخرت کے بارے میں۔ اللہ کی پالیسی یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں جائیں گے، وہ پلٹیں گے اپنے گھر والوں کی طرف، بولیں گے میدان مار لیا، اور جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا جائیں گے پیچھے سے، ابھی پڑھا نہیں ہوگا، کہیں گے برباد ہوا میں، پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ کی بتائی پالیسی ہے، اس کی بتائی پالیسی ہے میں مجھ سے بڑا رحم کرنے والا ممکن نہیں ہے، تم نے آسمان تک گناہ لگا دیے ہیں، معافی مانگو، ابھی معاف سب، لیکن دیر مت کرنا، موت کا انتظار نہ کرتے رہنا، پھر جب آؤ گے تو میرٹ چلے گا، پھر اس دن میرا میرٹ، میری مہربانی، ابھی پڑھ کر آئیں، ابھی پڑھ کر آئیں۔ اللہ قائم بالقسط ہے، اس کی گواہی اللہ کے نہ صرف فرشتے دیتے ہیں بلکہ ہر علم والا گواہی دیتا ہے، وہ قائم بالقسط ہے۔ والذین کذبوا هل یجزون الا ما كانوا یعملون، تو کیا یہی بدلہ نہیں دیا ان کو جو کر کے آئے ہیں؟ اگر ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے آج کہ انہوں نے ہماری آخرت کو چھٹلایا، حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال اکارت، جو کچھ لے کے آئے برباد،
क्योंकि वो तो हमारी आयतों को झुटलाते हुए और आखिरत का इनकार करते हुए आए। हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यामलून, क्या वो नहीं दिया जाएगा यही बदला उनको? हल कहते हैं क्या, सवालिया निशान है। जज़ा हम भी कहते हैं बदले को। युजज़ौना इल्ला मा कानू यामलून, जो कुछ करके आए वही तो मिलना है फिर, और क्या होना है फिर आज। वत्तखज़ा, और बना लिया क्या, कौम मूसा मिन बादिही, जब मूसा वहाँ पर थे ना 40 रातों के लिए, तो हुआ क्या, वत्तखज़ा कौम मूसा, मूसा की कौम ने क्या बनाया, मिन बादिही, उसके जाने के बाद, मिन हुलियहिम, जेवरात से, इजलन जसदन लहू खुआर, एक ऐसा बछड़ा बना लिया जिसमें से आवाज़ भी पैदा होती थी। उस ज़माने में बुत बनाना, बुतगरी उरूज पे थी अपनी, तरह तरह के बुत बने, मशाक लोग थे, मिस्र में इसका दौरा था। एक ऐसा बछड़ा बनाना कोई बड़ी बात नहीं, आवाज़ भी निकलती थी। अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम, क्या उन्होंने देखा नहीं है तो उनसे बात तक नहीं करता, वला यहदीहिम, ना उनको हिदायत सबीला, ना किसी अच्छे रास्ते की तरफ उनको हिदायत दे सकता है। इत्तखज़ू व कानू ज़ालिमीन, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको माबूद बना लिया। किसने बना लिया? जिन्होंने इतनी बड़ी करम नवाजी अल्लाह की देखी थी, अभी बचकर आए इतने बड़े जुल्म से, इतने सारे मौजज़ात देखे हैं। वकानु ज़ालिमीन, बहुत जुल्म करने वाले थे अपने ऊपर, क्या जुल्म कर बैठे, शिर्क का जुल्म। वलम्मा सुक़ित फ़ी अयदीहिम, जब अपने बनाए को अपने सामने पाया, जो अपने हाथों से बनाया था, वराऊ अन्नहुम क़द दल्लू क़ालू, और सोचा यार बड़े भटके गए। उनमें से कुछ लोग ऐसे कहा ये तो हम भटक गए, ये क्या कर बैठे हम। क़ालू ला इल्लम यरहमना, फ़ौरन गलती का एहसास हुआ और कहा ला इल्लम यरहमना, अगर हम पे रहम नहीं किया गया, रब्बुना, हमारे रब की तरफ से, व यग़फ़िर लना, और हमें माफ़ नहीं किया गया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो फिर तो हम बहुत ही खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। गलती का एहसास तो होता है ना इंसान को, वो हुआ। अब देखिए क्या हो रहा है, वहाँ मूसा को अल्लाह ने बता दिया है, वो हम पढ़ेंगे कि मूसा ज़रा आ तो गए हो शौक़ में 40 रातों के लिए, ज़रा जाके कौम की खबर ले लो वहाँ क्या हुआ है। मूसा को तो सुनने की देर थी, उन्होंने कहा ये क्या अल्लाह बता रहा है मुझे। अब वो पलट रहे हैं। वलम्मा रजा, रजा वापस जाने को कहते हैं। वलम्मा रजा मूसा, जब मूसा पलटे वापस आए, इला कौमी, अपनी कौम की तरफ, गज़ब, हमारा लफ्ज़ है जानते उर्दू में भी, गज़बान आसिफ़ा, न सिर्फ गज़बनाक बल्कि इंतहाई अफसोस की हालत में। सोचे उस रसूल का क्या हाल होगा जो इतनी मेहनत के बाद, इतने 9 निशानियाँ फ़िरौन को दिखाकर, दरिया पार कराता हुआ लाकर, तौहीद बयान करता हुआ, बचाता हुआ, नबियों की औलादों में से लाया है, और कौम को इस खुले शिरक में देख रहा है। एक बाप अपने बच्चे को गलती में देख लेता है तो क्या एहसास होता है उसका। यहाँ पूरी कौम शिरक की ग़लाज़त में लुथड़ी हुई है। क्या सोच रहे होंगे, कितना गुस्सा होगा, कितना गज़बनाक हो रहे थे। इला कौमी गज़बानी असिफ़ा क़ाला बि'समा खलफ़्तुमूनी मिन बादी, कि क्या बुरा काम कर बैठे हो तुम्हें, मैंने तो तुम्हें कहा था मेरे पीछे हर चीज़ की देखभाल होगी मेरे बाद। आजिल तुम अमरा रब्बिकुम, इतनी जल्दी थी क्या, मेरे आने का इंतज़ार ही करते, क्या जल्दी पड़ी थी तुम लोगों को जो हरकत कर बैठे। वल्क़ाल अलवाहा, और फेंकी हाथ से उठा के, गुस्से में गज़ब में थे, एक तरफ डाली सारी उनके पास जो तख्तियाँ थी। वाख़ज़ा बिरासी अख़ीही, और अपने भाई को उसके सर के बालों से पकड़ लिया उसको, दाढ़ी से भी सर के बालों से भी। अख़ीही यजिर्रुहु इलैहि, और अपनी तरफ खींचने लगे। गुस्से का आलम में तफसीर बता रहा है अल्लाह। और देखिए क्या बोलने वाले, क़ाला इब्न उम्मा, ए मेरी माँ के बेटे। गुस्सा भी है, रिश्ते का आधार भी है, अफसोस भी हो रहा है कि हारून तुझे छोड़कर गया था पीछे, कौम की देखभाल करनी, इसकी इस्लाह करनी है, तू तो मौजूद था इनमें मेरे भाई, तू तो वही भाई है, इसके लिए मैंने कहा था ना अल्लाह से, या अल्लाह मेरी कब्र मजबूत कर। उनके जहन में तो यही चल रहा है ना अभी। क़ाल इब्न उम्मा, ए मेरी माँ के बेटे, इन्नल कौम इस्तदफ़ूनी वकादू यक़्तुलूननी, ने कहा बेशक इन लोगों ने हुआ क्या, इन लोगों ने कमज़ोर समझा मुझे और ये मुझे कत्ल करने वाले थे। फ़ला तुशमित बियल आदा, तुम हरगिज़ मुझे, मेरे दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका मत दो। तुम ये समझो नहीं कि मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, मुझे तो ये डर था कि ये होने वाला है, ये सब मुझ पे पिल पड़ते, मुझे जान से मारने के दर पे थे। बिल आदा वला तजल्ली माल कौम ज़ालिमीन, और हरगिज़ मुझे इनके साथ शामिल ना करो तुम, मैं नहीं हूँ उनमें शामिल, ना मेरे ईमा पे हुआ ना मेरी वजह से हुआ। काल, देखिए क्या दुआ है, ये बात दुआ हमें याद भी कर लेनी चाहिए। ये एक भाई की अपने भाई के लिए दुआ है, ये एक शानदार अज़ीमुश्शान रसूल की अपने नबी भाई के लिए दुआ है। अगर याद हो सके दुआ याद कर लें, अच्छी दुआ है कुरान की। क़ाला रब्बिग़फ़िरली वली अख़ी वअदख़िलना फ़ी रहमतिका व अंता अरहमुर राहिमीन, ऐ मेरे रब मुझे भी माफ़ कर, मेरे भाई को भी माफ़ कर, और अपनी रहमत से हमें दाखिल कर ले, अपनी रहमत में दाखिल कर ले, तू बहुत रहम करने वाला है। बहुत शानदार दुआ है, याद कर लें, अपने भाइयों के लिए मांगा करें, हम सब मांगा करें, एक दूसरे की मांगा करें। रब्बिग़फ़िरली वली अख़ी, और मेरे भाई को भी, वअदख़िलना, और दाखिल कर, फ़ी रहमतिका, अपनी रहमत में, व अंता अरहमुर राहिमीन, उस अल्लाह की रहमत का वास्ता देकर,
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی سارے شاندار نام ہیں، انہی کے ذریعے پکارنا چاہیے اس کو، بجائے دائیں بائیں کر کے اس کو پکارنے کے، اس کے شاندار ناموں سے اس کو پکارنا چاہیے۔ ارحم الراحمین، ان الذین اتخذوا العجل، جن لوگوں نے بھی اس بچھڑے کو بنایا معبود، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب اللہ کا غضب حاصل ہونے والا ہے انہیں، وذلت، ذلت بھی فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی، وکذالک نجزی المفترین، اور بہتان ماننے والوں، افطرا ہم بھی کہتے ہیں جھوٹ بولنے کو، بہتان باندھنے کو، اور جھوٹوں پہ تو اللہ کا بھی آیا جاتا ہے عذاب۔ ظاہر یہ رسولوں کے سامنے کی رسول سامنے موجود، یہ بچ نہیں سکتے تھے۔ والذین عملوا السیئات، سیئات ہم بھی جانتے ہیں برائیوں کو، گناہوں کو، والذین عملوا السیئات، جو عمل کرتے ہیں برائیوں کی والے، ثم تابوا، لیکن اس کے بعد معافی مانگ لیتے ہیں، من بعدہا، اس کے بعد۔ دیکھیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رحم، اسے یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا رحم ہے، معافی قبول ہے، کچھ بھی کر لیا معافی قبول ہے میری طرف سے، یہ اللہ کا رحم ہے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، لیکن بعد میں معافی مانگ لیں، وآمنوا، اور ایمان لے آئیں، معافی مانگ کے پھر غلطی بھی نہ جائیں، صحیح رستے پہ آ جائیں۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، کیسا پائیں گے اپنے رب کو؟ بہت ہی معاف کرنے والا، بہت ہی رحمت کرنے والا۔ یہ ہمیشہ سے نبیوں کا بتایا ہوا میسج ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بتایا، ہمارے نبی قرآن میں بار بار ذکر کر رہے ہیں، وہ بہت غفور اور رحیم ہے، وہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ پالیسی اس کی چلے گی، اپنی موت کے یقین سے پہلے معافی مانگو گے، بار بار ہم دہراتے ہیں، دہرانے کی بات ہے، ہمارا اور کیا ٹھکانہ ہے، کچھ بھی گناہ کر لیے ہیں، کبائر کر ڈالے ہیں، معافی مانگی معاف ہے۔ یہاں تک معاف ہے کہ اگر زندگی گزر گئی، جو غلطیاں پیچھے ہو گئی ان کو ثواب میں بدل کے لکھ دیا جائے گا۔ سورہ فرقان کا آخری حصہ ہے، ایسا نہیں صرف معاف کرے گا، اتنا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن پھر وہی بات، پالیسی اللہ کی چلنی ہے، ہماری نہیں چلنی، یہ ہے معافی کا طریقہ۔ ولما سکت عن موسیٰ، اب تھوڑا ٹھنڈے ہوئے موسیٰ، تھوڑا غصہ ان سے کم ہوا، سکون آیا، الغضب، اپنے غصے میں سے، اخذ الالواح، پھر اٹھائیں دوبارہ وہ جن پہ لکھ کے لائے تھے ساری ہدایت، تختیاں دوبارہ اٹھا لی، ظاہر وہی ان کی ساری میراث تھی۔ وفی نسخت یا ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، اس نسخے میں یعنی کہ جو لکھا تھا کیا تھا، اس میں ہدایت تھی، رحمت تھی، کن کے لیے تھی؟ للذین ہم لربہم یرہبون، انہی کے لیے تھی جو اپنے اللہ سے ڈرتے تھے۔ پہلی آیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی وہی لکھا ہوا، دین بدلے گا تھوڑی، وہ یہاں بھی لکھا ہے۔ کن کے لیے تھی ہدایت اور رحمت؟ للذین ہم لربہم یرہبون، متقون، انہی کے لیے ہے۔ یہ اگر نہیں ہے یہ تو فرعون تو سن رہا تھا نا سب کچھ، مانا نہیں۔ یہ اگر نہیں ہے، ابو جہل مرا، ابو لہب مرا، یہ ہے ہمارا شعور جو لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں سے اللہ کا الگ شعور نکل جائے، یہ اگر شعور مسخ کر لیا جائے، اس پہ استکبار کا تالا لگ جائے، پھر بے شک وہی کا علم بھی سنے انسان اثر پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وجہ۔ تو اس قرآن کو لے کر بیٹھیں، کس بارگاہ میں بیٹھیں؟ یہ رہے ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ، اور یہ رہا کلام الہی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے بالکل محفوظ۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، ہم نے کیا کیا؟ موسیٰ نے منتخب کیے اپنی قوم کے 70 رجلاً لِمِیقَاتِنَا، 70 لوگوں کو منتخب کر کے مقرر وقت پہ لے گیا۔ کیوں؟ پوری قوم نے غلطی کی تھی، نا، اس بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اب معافی مانگنے کا طریقہ جو بتایا گیا ان کو کہ لو ان سب لوگوں کو، تو ہوا یہ تھا ہر قبیلے کے لوگ چنے گئے، 12 قبائل تھے ان کے، تم بھی آؤ، سب کو لے کے چل پڑے۔ فلما اخذتہم رجفہ، اور پھر کیا ہوا؟ ایک جگہ اللہ بتایا کہ پہاڑ سروں پہ اٹھا لے ان کے، ایسا زلزلہ طاری کیا کہ لگتا رہا پہاڑ سر پہ گریں گے آ کے، موت کا یقین ہی ہو گیا ان لوگوں کو۔ راستے پر چلے، معافی مانگنے جانا تھا وہیں پر، تو ابھی راستے میں ہی دیکھ کے زلزلہ شدید آنا شروع ہو گیا، رجفہ، ہلا کے رکھ دینا کچھ بالکل۔ فلما اخذتہم الرجفہ، جب یہ ہو گیا، قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایائی، اللہ تعالیٰ تو چاہتا تو میں پہلے ہی مار دیتا، اسی جگہ مار دیتا جہاں شرک ہوا تھا، ختم کر دیتا ہم کو، لیکن اس سے قبل ہی ہو جاتا نا مجھے بھی ان سب لوگوں کو۔ اتہلکنا، لیکن تو آج ہمیں مار رہا ہے، بما فعل السفہاء منا، ہمارے احمق لوگوں کی وجہ سے جو کچھ ہوا اس کے بدلے تو ہمیں مار رہا ہے آج۔ وہ تو نا موت اب یقینی ہو گئی ہے۔ ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، ہرگز ایسا نہیں ہے مگر کیا کہ تیری آزمائش ہے، تو گمراہ کرتا ہے اور تو ہدایت دینے والا ہے۔ کیسے؟ جو لینے والا ہدایت اس کو ہدایت ملتی ہے، جو سرکشی میں مبتلا ہوتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ من تشاء، یہ تشاء اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، قانون والا، اللہ کی انشاء دو ہوتی ہے، ایک مرضی ایک قانون، یہ قانون والا انشاء ہے اس کی۔
کہ تیرا تو قانون ہے، جو لپکنا چاہتا ہے ہدایت کی طرف تو اس کو دیتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے تو اس سے دور کرتا ہے۔ ہم تو لینے والے ہیں، ہم تو بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تیرا تو قانون ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو قانون پتہ نہیں ہے، دعا مانگنے کا طریقہ ہے، یا اللہ تو تو کمزور کا ساتھ دیتا، بولتے ہیں نا ہم، یار تو مظلوموں کا ساتھی ہے، یار تو ہمارا مددگار ہے۔ اس کا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے سب کچھ؟ یہ ہمارے پکارنے کا طریقہ ہے، اپنے آپ کو اس طرح کے بچھا دینے کا طریقہ ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں تیرا تو قانون ہے، تو ان کو دیتا ہے ہدایت جو لینا چاہتے ہیں۔ ہم تو لینے والے ہیں، ہم تو چل کر آ گئے تیری بارگاہ میں، تو آج ہمیں مار رہا ہے۔ غلطی تو احمقوں نے کی تھی، ہم تو معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیے کیسے بچھائیں گے اپنے آپ کو۔ اب کیا اللہ کی رحمتیں نہ ہیں تو پھر کیا ہو؟ انتا ولینا، تو ہی تو ہے ہمارا بس سب کچھ کارساز۔ فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، ہم پہ رحم فرما، وانتا خیر الغافرین، تو سب سے زیادہ بہترین معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ اگر ہم عربی یاد نہیں ہوتی تو اردو میں کر لیں یاد، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح گڑ گڑائیں ہم اللہ کے سامنے، اپنے سجدوں میں گڑ گڑائیں، جا کے اپنی دعا میں گڑ گڑائیں، یا اللہ تعالیٰ تو نہیں تو پھر کون؟ اور کس سے مانگنا ہے مجھے؟ کون رحم کرے گا اگر تو نہیں کرے گا؟ تو اگر معاف نہیں کرے تو معافی ہوگی کیسے؟ تو اگر مددگاری نہیں کرے گا تو آئے گی کہاں سے مدد؟ تو اگر کچھ لینا چاہے پوری دنیا مل کے مجھے نہیں دے سکتی، اور تو مجھے کچھ دینا چاہے ساری دنیا مل کے مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو بچھا دینا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، لکھ دیجئے اللہ، لکھ دیجئے۔ یہ کتاب والی کتاب نہیں، یہ قانون والی کتاب ہے، ہمارے لیے ڈگری ثابت فرمائیے۔ وَاكْتُبْ لَنَا، لکھ دیجئے ہمارے لیے، فِي هَذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً، اس دنیا میں بھی ہے اچھائی، وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور آخرت میں بھی اچھائی، کیسی کہ ہم آپ ہی کی طرف رجوع کر کے رہے۔ دیکھیے آپ نے بقرہ میں بھی پڑھی تھی یہ دعا، ربنا آتینا، بار بار پڑھتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الفاظ کا درس آگے پیچھے وہی بات ہے بالکل، دنیا میں بھی ہر اچھا ہے، کیونکہ نبیوں کا دین ہے نا، اس کی اساس بدل نہیں سکتی۔ آدم سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دین ہے اپنی حکمت میں، اس کا قانون معمولی تبدیلیوں سے گزارا گیا ہے وقت کی ضرورت انسانوں کے لیے۔ قال عذابی اصیب به من یشاء ورحمتی وسعت کل شیء، تعالیٰ نے فرمایا بالکل میرے قانون کے مطابق میرا عذاب آتا ان پہ ضرور ہے جو کمائی کرتے ہیں عذاب والی، لیکن میری رحمت بھی وسیع ہے۔ کیا وسیع ہے رحمت؟ بہت برا کر لیا نا، مایوسی مت اٹھانا کبھی، یہ مت سوچنا مجھ سے تو فلاں فلاں گناہ ہو گیا اب مجھے معاف نہیں کیا، یہ مت سوچنا کبھی، معاف نہیں کیا جا سکتا۔ معافی ہے، معافی ہے، معافی ہے، لیکن ہٹ دھرمی نہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ رحمت کس کے لیے لکھ دی ہے میں نے؟ دیکھیں رحمت کا جواب سنیں آپ، رحمت میں بہت رحیم ہوں، جو دل چاہے کرو جاؤ، یہ لکھا ہوا ہے کیا قرآن؟ یہ پالیسی سنا رہا ہے اللہ، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، یہ رحمت کس کے لیے لکھ دی ہے میں نے؟ پڑھ لیجئے، ہٹ دھرموں کے لیے، جو دل چاہے کروں گا۔ اللہ 70 ماؤں سے دارہ پیار کرتا ہے، 100 قتل کر کے آؤ، زنا کر کے آؤ، دواؤں میں ملاوٹ کر کے آؤ، بہن کا حق مار کر آؤ، دوسروں سے پلاٹ چھین کر آؤ، روزانہ لوگوں سے جھگڑے کر آؤ، اللہ بہت رحیم و غفور ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، للذین یتقون، وہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں، ویؤتون الزکاۃ، اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور ہماری آیات پہ ایمان لے آئیں، ان کے لیے ہے رحمت۔ ہماری پالیسی چلے گی، اللہ کی چلے گی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کی پالیسی کو توجہ سے سنیں۔ ہم سب طالب علم، سب سے بڑا طالب علم میں غلطی ہو جائے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے جو صحیح معنوں میں علم رکھنے والے ہماری تصحیح کرتے رہیں، ہمارا اس سے جو رشتہ ہے مضبوط سے مضبوط ہو، ایسا ہو کہ صرف زبان پہ نہ رہ جائے، گڑ گڑا کے ہم سب اللہ سے معافی مانگیں۔ یا اللہ تعالیٰ، ایک تو وہ تھے جنہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، سرے سے مکر گئے، ایک ہم ہیں جو چھوٹا موٹا عمل کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ یہ منافقت بھرا عمل کبھی نہ ہو جائے، ایسا نہ ہمارے ظاہر میں رہے، ہمارے اندر نہ آئے۔ اس کا ٹیسٹ ہم خود ہی کر سکتے ہیں، ہر وقت اپنا محاسبہ کر لیں، دیکھ لیں کہ جو کچھ میں مان رہا ہوں، جان رہا ہوں، میرے عمل میں کتنا ہے، میری جلوت میں کتنا ہے سب کے سامنے، اور میری خلوت میں کتنا ہے۔ بس یہاں سے پتہ چل جاتا ہے انسان کو پھر بھی کہ میں کس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں۔ اللہ ہمارے اندر سے منافقت کو بالکل دور کر دے، ایمان کو مضبوط سے مضبوط کرے، اس علم سے ہماری وابستگی بڑھائے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔